قد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود کے یہ تیسری رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب یہاں سے ایک تاریخی بیان کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی تاریخ کی کچھ قوموں کا ذکر، 6 قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے آغاز کیا ہے قوم نوح سے۔ قوم نوح قدیم دور کی ایک قوم، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس قوم کا ذکر ہے وہ قوم نوح ہے۔ یہ قوم موجودہ عراق کے علاقے میں آباد تھی، اس علاقے سے اس کا تعلق تھا، اور ایسے ہی حالات کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا جو حالات حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھی اس قوم کی طرف بھیجا۔ یاد رہے کہ کوئی بھی پیغمبر جو بھی اللہ نے مبعوث کیا ہے کسی قوم کی طرف، وہ اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے اس کو پہچان لیں، لوگوں کے لیے وہ اجنبی نہ ہو، اس کے معاملات سے، اس کے اخلاق سے، کردار سے، سب چیزوں سے وہ واقف ہوں، اور جب وہ اللہ کی دعوت پیش کرے تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کل تو تمہارا رویہ ایسا تھا، آج تم پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو اسی قوم کا فرد ہوتا ہے پیغمبر جس قوم کی طرف اللہ اس کو بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا، انی لکم نذیر مبین، اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ بھائی میں تمہیں صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میں تمہیں حقیقت سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان لا تعبدوا الا اللہ، اور میری دعوت کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یعنی توحید یہ بنیاد ہے دعوت کی، اللہ کے ہر پیغمبر کی دعوت کی بنیاد۔ تو فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تو تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ ایک روز کوئی دردناک عذاب تمہیں آن لے گا، یعنی جو رویہ، جو طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ تمہیں ایک دن بڑے عذاب سے، دردناک عذاب سے تمہیں پکڑ لیا جائے گا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی قوم سے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم کے جو سردار تھے، ملا سردار، جو سردار تھے وہ کہنے لگے، یعنی ان کا جواب یہ تھا، اور یہی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا۔ فرمایا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا ایک انسان پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہم سے کیسے مختلف ہیں، آپ بھی ہماری طرح سے بال بچے رکھتے ہیں، بیوی بچے ہیں آپ کے، آپ بھی ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح سے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جا رہا تھا۔ تو حضرت نوح کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں. وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے جو کمتر لوگ ہیں، اراذلون کہا، ارذل رذیل سے ہے، جو گھٹیا لوگ ہیں ہماری قوم کے، جنہیں ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں نا کمی کارہ جیسے کہتے ہیں، ایسے لوگوں نے بے سوچے سمجھے، بادی الرأی، بے سوچے سمجھے تیری پیروی اختیار کر لیا، کوئی سوچا ہی نہیں انہوں نے. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سردار نے آپ کی پیروی نہیں کی، یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، اور وہ آپ کی پیچھے لگے ہوئے ہیں بے سوچے سمجھے، یعنی آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دیا، کوئی غور فکر ہی نہیں کیا. وما نرا لکم علینا من فضل. اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، مال کے لحاظ سے، کسی درجے کے لحاظ سے کوئی فضیلت آپ کو ہم پر نہیں ہے. یہ نوح کی قوم نے حضرت نوح سے کہا، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی تھی. بل نظنکم کاذبین. اب دیکھیں کتنی بڑی بات کہتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے ہے. یعنی پیغمبر کی، ہر پیغمبر کی تکذیب کی ہے اس کی قوم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا گمان تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں جھوٹے ہیں. کہا، تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم ہے میری قوم کے لوگوں، ارائیتم، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کیا تم غور نہیں کرتے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں. یعنی کوئی پیغمبر اپنی طرف سے تو دعویٰ نہیں کرتا، اللہ اس کو منتخب کرتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے، اور اس کے ذمے ایک کام جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اسے وہ انجام دیتا ہے. تو اے میری قوم کے لوگوں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر میں اب اپنے رب کی طرف سے، میر ربی، اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل روشن پر ہوں، وہ آتانی رحمت من عندہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک رحمت سے ہمکنار کر دیا ہے. یعنی اللہ کا جو دین ہے یہ ایک رحمت ہوتی ہے، یعنی انسانوں کو ایک اچھے انجام سے دو چار کرنے والی ہوتی ہے اللہ کی دعوت، کہ دنیا اور آخرت میں ان کو سرخرو کرتی ہے وہ دعوت جو ہے، جو اس کو قبول کرتے ہیں. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، لیکن تمہیں وہ دکھائی نہیں دیتی، تم اس سے اندھے بن رہے ہو اس دعوت سے جو میری طرف بھیجی گئی ہے. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا میں زبردستی تمہارے ساتھ یہ دعوت چپیٹ دوں جس سے تم نفرت کرتے رہے، کارہون جس سے تم کراہت کر رہے ہو، جس سے تم نفرت کر رہے ہو جس دعوت سے. میں تو یہ بلبوتا نہیں رکھتا کہ زبردستی تمہیں اس سے دو چار کر دوں، زبردستی تمہیں قبول کرنے والا بنا دوں. بھائی تم مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے نہ مانو. وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم کے لوگوں، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے اس کام پر کوئی مال تو نہیں مانگتا، کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، یہ تو میرے ذمے ہے اور وہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں تو اس پر، اس کام پر، اس ذمہ داری پر اللہ سے ہی اجر کی امید رکھتا ہوں. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہ ہی میں تمہارے کہنے پر دھتکار سکتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے میری بات مان لی ہے، میری دعوت قبول کر لی ہے، جو ایمان لے آئے ہیں، میں انہیں تمہارے کہنے پر دھتکار نہیں سکتا. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی تھی مخالفین کی طرف کہ بھلا ہم کیسے آ کے بیٹھ جائیں ان لوگوں کے برابر ہو کر جو گھٹیا ہیں ہمارے معاشرے کے. ہم سردار ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، اختیارات ہیں، کیا ہیں ان لوگوں کے پاس جو آپ کے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے بھی ابتدائی لوگ غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے معاشرے کے جو تھے. تو یہ بات نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے کی. اور پھر فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم، اے مخالفوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. یہ ہے اصل چیز کہ جس کا احساس ہونا چاہیے.
کہ ہمیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور رب پوچھے گا ہم سے کہ یہ تم نے دنیا میں کیا کیا، کیا لے کر آئے ہو میرے پاس، کس مقصد کے لیے میں نے بھیجا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا انہم ملاقو ربہم، انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ دیکھیں کس انداز میں بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی انہوں نے میری دعوت اس لیے قبول کی ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اور تم اس سے غافل ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہی اس کا مطلب ہے کہ تم بے رخی اختیار کرو، تم اس سے بیزار ہو، تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم نے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، یعنی دعوت کو ٹھکرا کر تم لوگ جہالت کا ثبوت دے رہے ہو، نادان بن رہے ہو، عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لو اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ آگے بہرحال یہ بیان چلتا رہا، 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے حوالے سے مانی۔ دیکھیں یہ صورت کا اتنا اثر ہے، ایک مرتبہ یہ روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر ڈالا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار وہ نمودار ہو رہے ہیں، بڑھاپے کے آثار ہیں آپ کے چہرے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا پیغمبر یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، اسے خوف ہے اس صورت سے اور اس کی ہم مضمون صورتوں سے، تو ہمیں کتنا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔